السلام علیکم، میرا نام اسامہ فرحان نوشاہی ہے اور دربار نوشو پاک کے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے بارے میں پیشین گوئیاں۔ آپ کے وجود مسحور کے متعلق کئی کبار اولیاء اللہ اور بزرگان سلف نے بشارتیں دی ہیں اور کئی بزرگوں نے آپ کے مشہور ہونے سے پہلے آپ کی جلالت قدر کی خبریں دی ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ قرآن مجید کا اشارہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ میں بھی تھوڑے بزرگ مثل اولین کے مقربین بارگاہ الہی ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت نوشہ گنج بخش اور آپ کے خلفاء مطہرین اولیاء اللہ سے ہیں، اور حضور نوشہ گنج بخش کا طریقہ سنت رسول کے عین مطابق ہے اور صحابہ کرام کے طریقے سے مماثلت رکھتا ہے۔ حدیث نبوی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، یہ معلوم نہیں کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخر کا، اگرچہ سب زمانوں سے بہتر زمانہ نبوت ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی بھی ہے، لیکن چونکہ مطہرین کبرائے امت بھی کمالات نبوت اور ولایت کے حصول میں مثل صحابہ کرام کے اکمل ہونے تھے اور کمال مشابہت کے باعث تردد کا مقام تھا کہ ایک دوسرے پر فضیلت دے سکیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولین و آخرین کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دی، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش اور آپ کے خلفاء و اولیاء مطہرین سے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ شیخ محمد ما صداقت کنجاہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ثواقب المناقب میں اس حدیث شریف کو حضور حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات جامع کاملات پر مطابق فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی۔ حضرت مرزا احمد بیگ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ الاعجاز میں اور حضرت مولانا شاہ محمد اشرف کارونی منچری کتاب کنز الرحمت میں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کو بواسطہ مرشد پاک حضرت صحیح شاہ سلمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت پہنچی ہے کہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر زمانہ میں ہند کے اندر میری امت سے ایک شخص حاجی محمد نوشہ نام پیدا ہوگا، تمام کمالات اس کی ذات کو عطا کیے جائیں گے، اس دور میں اس کا اور اس کی اولاد کا حکم قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت شریف احمد شرافت نشائی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ روایت چار شق سے خالی نہیں۔ اول یہ کہ حضرت صحیح شاہ سلمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایت حسب سلسلہ طریقت بزرگان قادریہ سے پہنچی ہوگی، لہذا اس روایت کی سند صحیح ہوئی، بلکہ اگر اس کو حدیث مرفوع بھی کہا جائے تو کچھ بے جا نہ ہوگا۔ دوم یہ کہ حضرت صحیح شاہ سلمان نوری حضوری کو یہ بشارت مکاشفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی ہوگی اور یہ حدیث کشفی بھی حجت ہو سکتی ہے۔ سوم یہ کہ حضرت صحیح شاہ سلمان نوری حضوری کو یہ ارشاد مشاہدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہوگا، اور کتب ائمہ تصوف و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیداری میں بھی اپنا جمال با کمال دکھا سکتے ہیں۔ دوبارہ پھر دہراتا چلوں کہ اگر شعر کے پڑھنے کے دوران مجھ سے کوئی گداہی ہوتی ہے یا کوئی غلطی ہوتی ہے یا کوئی لفظ غلط پڑھا جاتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ چوتھا یہ کہ حضرت صحیح شاہ سلمان نوری حضوری کو یہ حکم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچا ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا بھی مثل بیداری کے ہے، کیونکہ اس میں شیطانی فریب کو کچھ دخل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ بعض کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک روز اسد اللہ غالب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزندان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت فرمائی کہ تمہاری اولاد میں سے کتب اور امام پیدا ہوں گے۔ اسی اثناء میں ان کے صاحبزادہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابا جان مجھے بھی کچھ دعا کیجیے، تو حضرت علی نے فرمایا اے عباس، تیری اولاد سے جماعت کثیر دنیا میں پھیلے گی اور تیری نسل سے ایک مقبول خدا پیدا ہوگا جس کا نام حاجی محمد نوشہ رحمۃ اللہ علیہ ہوگا، وہ تیری اولاد کا فخر ہوگا۔ غوث اعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی کی
پیش گوئی۔ ایک دفعہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں مراقبہ میں بیٹھے تھے کہ آسمان سے ایک نور عظیم ظاہر ہوا، جس سے تمام جہاں منور ہو گیا اور دم بدم اس نور کی روشنی بڑھتی گئی۔ اس نور سے تمام گزشتہ اور آئندہ اولیاء نے نور حاصل کیا۔ جناب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ کس شخص کا نور ہے۔ الہام ہوا کہ اس نور کا مالک اولیاء امت سے افضل ہے، جو آپ کے 400 سال بعد پیدا ہوگا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تجدید کرے گا۔ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب ہوگا جو اس کی زیارت کرے گا۔ اس کے فرزند اور خلیفے صدر نشین ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا خاص حرکہ اتار کر اپنے بڑے بیٹے خلیفہ کے حوالے کیا اور وصیت فرمائی کہ اسے پوری حفاظت سے رکھنا، یہاں تک کہ ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا پیر اس سے فیض حاصل کرے گا اور اسے اپنے سے اونچا بٹھائے گا اور مریدانہ سلوک کرے گا، اسے ہمارا سلام پہنچانا اور یہ حرکہ بطور تحفہ اسے پیش کرنا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ ان کے فرزند اکبر حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب تھے اور یہ حرکہ ان کو ہی عطا کیا گیا تھا، اور وہی صاحب سجادہ غوثیہ تھے، تو یہ حرکہ ان کو ملا اور انہی کے سلسلہ میں منتقل ہوتا رہا، اور یہ وہی حرکہ تھا جو حضرت صحیح شاہ سلیمان نوری حضوری نے حضور حاجی محمد نوشہ گنج بخش کی ولادت کے موقع پر انہیں پہنایا تھا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری پیش گوئی۔ حضرت شاہ عمر بخش رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ مناقبات نوشاہیہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب بحالت انقباض یعنی پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر سبب پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا قبلہ، میں اس خیال میں پریشان ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائیوں سید عبد الرزاق اور سید عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مجھ سے زیادہ شہرہ ہے۔ حضرت غوث مآب نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ بیٹا غمگین نہ ہو، تیرے سلسلہ مریدین میں سے ایک شخص نوشہ حاجی گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوگا، جس سے تیرے سلسلے کو فروغ ملے گا اور تیرے طریقہ کی اشاعت کرے گا، تیرا نام اقتار عالم میں اس کے ذریعے روشن ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا قبلہ، اس فیض مجسم کو دیکھنے کا مجھے اشتیاق پیدا ہو گیا ہے۔ تو جناب غوثیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرف دیکھ، تو بعالم مشاہدہ حضرت نوشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بما اپنے خلفاء کے مجلس لگائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ محفل سما منعقد ہے اور وجد و رقص ہو رہے ہیں، سوز و غداز کا غلبہ ہے۔ سید عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کمال دیکھ کر خوش ہوئے اور کہا کہ اب میری تسلی ہو گئی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ میرا، آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگہبان۔